زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے مینیج کر سکیں اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو. سب سے بڑی بات یہی ہے. اور جو ہارنے کے لیے تیار ہو جائے وہ ایسا ضرور کر پاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا کوئی کام ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ مینیج کرے اپنی اپرچونیٹیز کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. دیکھیے، ایک آدمی نے کہا ہے جس کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. جس آدمی کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی ہار میں جیت کا فارمولہ ہے یہ. لوگ جو ہے جیت میں جیت ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ ہار میں جیت کا فارمولہ ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سچا فارمولہ ہے. جو لوگ جیت میں جیت ڈھونڈتے ہیں ان کو کبھی جیت نہیں ہوتی. زندگی میں لڑتے رہتے ہیں، لڑتے لڑتے مر جاتے ہیں. دیکھیے، ہار میں جیت کیوں ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ ہارنے کو ایکسیپٹ کر لیں تو کیا ہوا کہ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے ٹائم مل گیا آپ کو. جب آپ لڑنا چاہیں، لڑ کر جیتنا چاہیں تو اپرچونیٹیز جو ہے ان اویلڈ پڑی رہتی ہیں. ان اویلڈ. آپ کے آس پاس اپرچونیٹیز ہوں گی لیکن وہ ان اویلڈ پڑی رہیں گی. تو سب سے بڑی چیز تو اپرچونیٹی کو اویل کرنا ہے. اپرچونیٹی کو اویل کرنے ہی سے کوئی کامیابی ملتی ہے. اور جو آپ لڑے بھڑیں گے، دوسروں سے چھیننا چاہیں گے جیت کو، تو آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ لیکن جب آپ ہارنے کو قبول کر لیں، یعنی یونیلیٹرل طور پر آپ ریسیٹ کر لیں، یونیلیٹرل طور پر آپ کمپرومائز کر لیں، یونیلیٹرل طور پر آپ ایڈجسٹ کر لیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اپنی انرجی کو بچا لیا، آپ نے اپنے ٹائم کو بچا لیا، تاکہ آپ آس پاس جو اپرچونیٹیز ہیں اس کو اویل کر سکیں. یہ مطلب ہے اس آدمی کے کہنے کا کہ جس کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ ہار کر کے وہ جیت کے راستے کو اپنا لے گا. جیت کا راستہ کیا ہے؟ اپرچونیٹیز کو اویل کرنا. تو جو لوگ دوسروں سے لڑ کر جیتنا چاہتے ہیں وہ اپرچونیٹیز کو اویل نہیں کر پاتے. اور جو لوگ صلح کا راستہ اختیار کریں، کمپرومائز کر لیں، ایڈجسٹ کر لیں، تو فوراً ان کو ٹائم مل جاتا ہے اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں زندگی میں. زندگی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے مینیج کر سکیں اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو. سب سے بڑی بات یہی ہے. اور جو ہارنے کے لیے تیار ہو جائے وہ ایسا ضرور کر پاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد دوسرا کوئی کام ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ مینیج کرے اپنی اپرچونیٹیز کو. ایک ہی کام اس کے پاس ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہارنا سیکھیے، پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکے گا. ہارنا سیکھے کا مطلب ہے کمپرومائز کرنا سیکھیے، ایڈجسٹ کرنا سیکھیے، نان کنفرنٹیشنل اپروچ کو اپنائیے.
کنفرنٹیشنل اپروچ کو چھوڑیے اور نان کنفرنٹیشنل اپروچ کو اپنائیے. یہی ہے ہار کو ماننا. اور جو آدمی ایسا کرے تو اس کو اس کی جیت میں کوئی روک نہیں باقی رہے گی. وہ جیت کو حاصل کر کے رہے گا. ایسی کے لیے کہا اس نے کہ جس کو ہارنا آ جائے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. کتنا سمپل فارمولہ ہے, کتنا پریکٹیکل فارمولہ ہے, اور کتنا ایزی فارمولہ ہے. اس فارمولے کو اپنائیے اور پھر آپ کو کسی سے شکایت نہیں ہوگی.